ایسے موقع عطا کرتے ہیں کہ جن موقعوں سے وہ فائدہ اٹھا کر اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور انہی مہینوں میں سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ بھی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک عظیم رات نصیب فرمائی ہے، اور جس رات کو ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اور موقعوں کی طرح اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے یہ رات بھی بنائی ہے تاکہ ہم اس میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر اور اپنی گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ جل شانہ کو ہم راضی کریں۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات میں عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور یہ استغفار مانگنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں استغفار کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی۔ لیکن اس رات میں ہم جو کچھ کریں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، کہ ہمارا کوئی بھی کام شریعت سے باہر نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے کہ جو کام شریعت سے باہر اور سنت کے خلاف ہوتا ہے اس پر اللہ جل شانہ کے یہاں کوئی اجر اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہر کام میں اور اس رات میں بھی سنت کا اور اللہ کے حکم کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو عبادت کرنے جائیں لیکن شیطان ہمیں کسی اور کام میں لگا دے، جس سے اللہ ہم سے راضی نہ ہو بلکہ وہ ناراض ہی ہو جائے۔ جو رات اور جو وقت جتنا عظمت والا ہوتا ہے، جو مہینہ جتنا عظمت والا ہوتا ہے، اس میں نیکی کرنے کا جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اتنا ہی اس میں گناہ کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد سے باہر جھوٹ بولے، کسی کو گالی دے تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر آ کر جھوٹ بولے، گالی دے، غیبت کرے تو یہ اس کی قباحت اور اس کی برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کوئی اگر مکہ المکرمہ کے اندر جا کر کعبہ شریف کے اندر مسجد حرام کے اندر نماز پڑھے تو 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کی برائی اور اس کی قباحت اور اس کی سزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شعبان المعظم کی تعظیم کو سمجھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔
کہ کسی دن کی، کسی مہینے کی اور کسی رات کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ اب ہم اچھے اچھے کھانے پکا لیں، مرغے پک جائے ہمارے گھروں میں، گوشت ہو اور رنگ برنگی سبزیاں ہوں۔ اس سے بڑے دنوں اور بڑی راتوں کی تعظیم نہیں ہوتی ہے۔ بڑی راتوں اور بڑے دن کی تعظیم یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے کہ بس اب مجھے گناہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے آگ میں جانے کو پسند نہیں کرتا کہ میں آگ میں نہیں جاؤں گا اور بہت زیادہ ڈرتا ہے، اسی طرح سے آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کے خوف کو، اللہ کی خشیت کو اور اللہ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر لینا چاہیے، اپنے پلوں میں باندھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں تعظیم۔ تو یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی عظمت کو، اس کی تعظیم کو، اس کی بڑائی کو بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان و شہر اللہ، اور رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت، اس کی تعظیم یہ کرنا ایمان کی علامت ہے۔ تو آج تک کتنے گناہیں اور غلطیاں اور خطائیں ہم سے ہوئی ہیں، ان سے ہم معافی مانگ لیں، لیکن آئندہ بس عزم مصمم کر لیں کہ اب مجھے گناہ نہیں کرنا، اب گناہ نہیں کروں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، چغل خوری نہیں کروں گا، کسی کو بری بات نہیں کہوں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی کو ستاؤں گا نہیں، پر نقطہ نمازوں کی پابندی کروں گا۔ جو آدمی اس مہینے کی تعظیم کرے گا اس کو اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی حلاوت اور اس کی حقیقت نصیب فرمائے گی۔ اس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کی عبادت کا لطف اور اس کا مزہ آئے گا، اس کی حقیقت آئے گی۔ اور جس نے اس کی تعظیم نہ کی، اسی طرح سے نمازیں چھوڑتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، برے کام کرتا رہا، تو اس پر پھر رمضان المبارک کی رحمتوں کا اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کا اثر اور اس کی تاثیر کم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پہلے سے اس بات کا اہتمام نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی تعظیم کریں۔ تو تعظیم یہ نہیں کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، اچھے کھانے سے تو آدمی کا نفس اور موٹا ہو جاتا ہے، نیند کی طرف رغبت زیادہ بڑھ جاتی ہے، امنگیں بڑھ جاتی ہیں، چاہتیں بڑھ جاتی ہیں، لالچ کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ نہیں، یہ ہے اس کی تعظیم کہ اللہ کے ہر حکم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لانے اور زندگی کو ان سے سجانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے تعظیم، اس کو تعظیم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، کہ ہم مدینہ المنورہ کی قدر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا شہر ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس ہو، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے، اس مہینوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، تو اس نسبت کی ہمیں تعظیم کرنا ہوگا۔ اور جو شخص اس کی تعظیم کرے گا، اس کی عزت کرے گا، گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور اس کی عزت کی۔ تو اس مہینے میں گناہوں کو چھوڑنا، بالکل چھوڑنا، گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف رغبت، نیکیوں کا شوق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر قیام فرماتے تھے
کہ پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو گناہ ہیں ہی نہیں، اگر ہوں بھی تو اللہ نے بخش دیے ہیں، آپ اس قدر مشقت کیوں کرتے ہیں، اس قدر محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اسلام کی تاریخ میں بڑی رمضان المبارک کے بعد بڑی تعظیم والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس میں روزے رکھتے تھے، مسلسل روزے دار ہیں۔ کہ ہمارا تو مشکل سے جمعہ پڑھا جاتا ہے، بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو جمعہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور آپ کی نمازوں کا جو حال تھا، جو شان تھی، وہ کوئی اور آدمی کہاں کر سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نفل کی کثرت، نماز میں فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت، نوافل کا بیلنس، اور روزوں میں فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بیلنس، اور صدقات میں نفل صدقات کا بیلنس، کہ اگر فرض میں کوئی، ان کے فرض میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے فرض میں اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کو کل نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، خوب روزے رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صوم وصال بھی رکھا ہے، امت کو تو اس کے رکھنے کی اجازت نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھا ہے، اور صوم وصال ہوتا ہے آج کھا لو، 2-3 دن کے بعد افطار کرو، نہ سحری کھاؤ نہ افطار کرو۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ نہیں کہ شب برات کا ایک روزہ رکھ لیا تو بس، جتنا ہو سکے آپ بھی رکھیں، اس مہینے میں زیادہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ جس کو توفیق دے تو وہ رکھے۔ کیوں رکھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی مہینے میں آپ کو اس قدر زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ تریتس منٛز چھُ فٲصلہٕ گژھان کُس روزِ زِنٛدٕ کُس مرِ۔ یہ فٲصلہٕ چھُ ییٚتہِ رٮ۪تس منٛز گژھان۔ یہ کۭتیاہ آسن آسان گِنٛدان خۄش خۄشحال، مگر ہورٕ آسہِ نہٕ اَسہِ دِقت مُمکِن منٛز بوزُن، سُہ آسہِ ٲخر خۄداے سٕنٛدِس رِکاڈس منٛز مُمکِن لوٗکن سۭتۍ، زِندن سۭتۍ آسہِ نہٕ سُہ کینٛہہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتھ منٛز چھُ لوٗکن ہٕنٛدۍ مرنُک زِندٕ روزنُک فٲصلہٕ یِوان لیکھنہٕ۔ بہٕ چھُس یژھان میون فٲصلہٕ گوٚژھ اتھ حالتس منٛز یُن لیکھنہٕ کہ بہٕ اوسُس روزدار، کہ روز کِس حالتس منٛز گژھِ میون فٲصلہٕ گژھُن۔ اکھ تعظیٖم چھِ اَمِچ کہ اِنسان گژھِ اَمیُک روز تھاوُن۔ اور اگر کٲنٛسہِ قضا آسن گٔمٕتۍ تِم آسن نہٕ تھٲومٕتۍ تہِ کینٛہہ، تٔمِس گژھِ تیٚلہِ قضا، تِم آسن اَمہِ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ مۄکلاوُن۔ أڑۍ چھِ طاقت آسنہٕ باوجوٗد تہِ فِدی دِوان، فِدی چھِ تس لگان یُس تیُتھ بٮ۪مار آسہِ، اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کٲنی نہٕ روزٕ تھٲوِتھ، یا چھُ تیُتھ واریاہ عمر رسیٖد بُڈیومُت چھُ، وۄنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ روزُک طاقت أنِتھ کینٛہہ، روزُک بار أنِتھ کینٛہہ، تس خٲطرٕ چھُ فِدی آسان، عام چھنہٕ آسان فِدی۔ اگر کٲنٛسہِ کُنہِ عذرٕکہِ وجہ سفرس منٛز اوس کُنہِ جایہِ ہیوٚک نہٕ روزٕ تھٲوِتھ کینٛہہ، بٮ۪مار اوس، پتہٕ گوٚو ٹھیٖک، سفر تہِ گوٚو ختم، وۄنۍ چھُنہٕ فِدیہ بھرُن، وۄنۍ چھُ أمِس قضا بھرُن دۄہس دۄہ۔ اور اگر کانٛہہ
تھٲیِتھ پھٹراوان چھِ تَس چھِ أکِس دۄہَس 2 رٮ۪تھ بَرٕنۍ کفارہ تھٲیِتھ پھٹراوان تہٕ اَتھ منٛز چھُ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھ عمل یہِ فرمومُت کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٲسۍ کثرت سان اَتھ منٛز روزدار پٮ۪وان اور ییٚلہِ پرٛژھنہٕ آو فرمووُکھ کہ اَتھ منٛز چھُ فٲصلہٕ گژھان اور بہٕ چھُس یژھان میون فٲصلہٕ گژھِ اَتھ حالتس منٛز گژھُن تہٕ بہٕ اوسُس روزدار کیٛازِ روزدار چھُ خۄداے سُنٛد سٮ۪ٹھاہ ڈوٹھ آسان محبوٗب آسان اور أمۍ سٕنٛدِس ٲسَس یُس مُشُک چھُ یِوان میاد خالی گژھنٕکۍ وجہ تَتھ چھُ اللہ جل شانہ فرماوان یہِ چھُ مےٚ مُشکہِ عمبر اور خوشبوٗ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ ڈوٹھ لگان تہٕ اِنسانَس گژھِ روزن ہُنٛد واریاہ احتمام کرُن خاص کر یتھ رٮ۪تس اکہِ دۄہ ٲسۍ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق تناول فرماوان دُپہرس پٲٹھۍ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیہِ تشریف ہوندن الغداء یا بلال بلال ؤلِو کھیِو اَسہِ سۭتۍ کٔرِو تناول حضرت بلال چھُ ونان اِنی صائمٌ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس روزدار بہٕ چھُس روزدار فرموو اکلنا رزقنا اَسہِ کھیوٚو پنُن رزق وفضل رزق بلال فی الجنہ اور حضرت بلال سُنٛد رزق یُس چھُ سُہ بڑیو جنتس منٛز تٔمۍ کھیوٚو نہٕ ییٚتہِ کینٛہہ سُہ کھیٚیہِ یہِ رزق جنتس منٛز یِم تہِ اعمال أسۍ کران چھِ یِم چھِنہٕ مُفتس منٛز ییٚمِچ موٚزوٗرۍ اَمیُک معاوضہٕ یُس چھُ سُہ کتٮ۪تھ ترِ سُہ ترِ جنتس منٛز روزن ہُنٛد احتمام اور گۄناہو نِش بچُن یہِ چھُ اَمہِ رٮ۪تُک تعظیٖم اور اَمہِ رٮ۪تُک احتمام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکہِ دۄہ آیہِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس نِش اور پیٖتِس کھنٛڈس بیٖٹھ تہٕ گٔے واپس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درٛاے پتہٕ پتٕے اور وٲتۍ قبرستانس منٛز وٲتِتھ یُتھُے پیٚیہِ نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ جلدی جلدی آیہِ واپس وٲتۍ پننِس بسترس منٛز اَمہِ پتہٕ آونُکھ تشریٖف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کتہِ ٲس یا رسول اللہ تُہۍ روو مےٚ نِش پتہٕ درٛوو واپس اور مےٚ گوٚو یہِ خیال تُہۍ ما گوٚو آز بیٚیہِ کٲنٛسہِ خانداری نِش تَوے درٛایس بہٕ پتہٕ فرموو ژٕ چھُکھا یہِ سونٛچان تہٕ خۄداے تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم کرِ چٲنۍ حق تلفی ژےٚ پٮ۪ٹھ کرِ ظُلم یہِ ہیٚکہِ نہٕ گٔژھِتھ اصلی چھِ آز سُہ رات یتھ راتس منٛز اللہ جل شانہ دُنیا کِس آسمانس پٮ۪ٹھ تشریٖف آنان چھُ دُنیا کِس آسمانس اور پتہٕ چھِ اعلان اکھ گژھان حل من مسترزق فارزقہ کانٛہہ چھا رزق ژھانڈن وول یس بہٕ رزق دِمہٕ وقت ووت مسجد خٲطرٕ واتن چند کرنہِ چھِ وۄتھان تِم وۄتھن اور تِم کرن مسجد خٲطرٕ چند حل من مسترزق کانٛہہ چھا رزق ژھانڈن وول یس بہٕ رزق دِمہٕ ہا اور پتہٕ فرموو حل من مستغفر فاغفرہ کانٛہہ چھا گۄناہن معٲفی منگن وول یس بہٕ معٲفی دِمہٕ ہا آز کرہس بہٕ گۄناہن معاف اور پتہٕ فرموو حل من مبتلا فاعافیہ کٲنٛسہِ چھا کانٛہہ مُصیبت یتھ منٛز سُہ ہٮ۪نہٕ آمُت چھُ آز منگہِ ہے سُہ مےٚ تٔمۍ سُنٛد مُصیبت کرہا بہٕ دوٗر اور تٔمِس کرہا بہٕ عافیت نصیب اللہ جل شانہ کرِ اَسہِ تہِ عافیت نصیب یتھ منٛز چھُ گۄناہن معٲفی یِوان دِنہٕ اور مُصیبتن یِوان کاسنہٕ اگر نہٕ اِنسان سٲسِس راتس ہیٚکہِ بِہِتھ کینٛہہ توتہِ گژھِ کوٗشش کرُن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ گژھِ بِہُن یتھ منٛز چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ خاص اعمال اور یُس پوٗرٕ راتس بیٚہہِ ماشاء اللہ تس چھُ خوش نصیب خوش یہِ چھُ واریاہ خوش نصیب پتہٕ فرموو کہِ بہٕ ہسا اوسُس قبرستان گوٚمُت مردن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بخشش منٛگنہٕ
استغفار کرنا یت مجھ اللہ جل شانو زمین کس آسمانس پر تشریف آنا اور کت پہ آنا سوئی زانا اور پچ بنو قبیلہ قلب یم ثاوج یم کچ تمن کچن ہندس جت والن برابر چھو لوکن مغفرت کران اور مؤرخین چھو لکھمت بنو قلب یم تہذ آس تم ساتن 9,000 ساوج پتہ ہم جت کو تائس اور تت رب کریم تم دو تیتل لوکن مغفرت البتہ کن لوگ تم تہ یمن یت موقع پہ مغفرت گژھان یہ گژھِ اسہِ ہمیشہ یاد تھاوُن اکھ گوٚو سُہ یُس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان آسہِ یُس نہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد بوزان آسہِ کینٛہہ تٔمِس تہِ یی نہٕ مغفرت کرنہٕ یوٚتانۍ نہٕ سُہ مٲلِس ماجہِ معٲفی منٛگہِ اور آیندٕ آسہِ نہٕ تِمن ستاوان تہٕ تکلیف واتناوان اور بیٛاکھ گوٚو سُہ یُس رشتہٕ دارن سۭتۍ رشتہٕ آسہِ ژٹان کہ نہ مےٚ چھنہٕ رشتہٕ دارن سۭتۍ تعلقات چلان کینٛہہ مےٚ چھنہٕ اصل لگان کینٛہہ تہِ تِمن سۭتۍ نہٕ کتھ باتھ کینٛہہ تہِ تِمن سۭتۍ نہٕ لین دین کینٛہہ کانٛہہ تعلقٕے نہٕ تِمن سۭتۍ تہٕ أمِس تہِ نہٕ معٲفی یوٚتانۍ تہِ رشتہٕ دارن معٲفی منٛگہِ اور تِمن سۭتۍ کرِ بیٚیہِ تھایہِ تِمن سۭتۍ اتھواس بیٚیہِ فرموو سُہ یُس شراب آسہِ چٮ۪وان یُس چرس آسہِ چٮ۪وان یُس ڈرگس آسہِ کران أمِس تہِ نہٕ معٲفی لہذا أسۍ گژھِ وار تھاوُن یاد زِ أسۍ ما چھِ اِتھسٕے کُنہِ جُرمس منٛز مُلوث زِ اَسہِ یی نہٕ شبِ برات کہِ دۄہ تہِ مغفرت کرنہٕ کینٛہہ اَسہِ یی نہٕ شبِ قدرٕکۍ دۄہ تہِ مغفرت کرنہٕ کینٛہہ أسۍ یِمو خۄداے سٕنٛدِ معٲفی ہٕنٛدِس لِسٹس منٛز بچت تھاوٕنۍ اور پگاہ قبرِ منٛز یُتھُے واتو أسۍ تتہِ گژھِ اَسہِ مار شروع تتہِ گژھِ اَسہِ نار شروع تتہِ آسو أسۍ کرٛیکھ تہٕ چیٖخ چیٖخ کران مگر خۄدایس بغٲر آسہِ نہٕ کانٛہہ بوزن وول اور کانٛہہ سون مُصیبت دوٗر کران یِمن کتھن چھُ وارٕ خیال تھاوُن خۄداے چھُ زانان زِ آیندٕ بیٚیہِ یہِ شبِ برات کس کس گژھِ نصیٖب کس گژھِ ییٚمِس گٔے آز نصیٖب اللہ تعالیٰ تھٲینس قبوٗل وۄنۍ وٕچھ بڑٕ حٮ۪س سان دیُت کہ سرکٲرۍ رِکاڈس منٛز اگر کانٛہہ مُجرم چھُ یِوان ماننہٕ أمِس اگر کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ کاکُس چھُ آسان بناوُن أمِس چھِ پتہٕ توسہٕ کیٛازِ چھِ یِوان أمِس چھُ آسان سرکٲری ٲییٖنس خلاف کوٚرمُت یِم گٔے دُنیہٕکۍ قانوٗن مگر اگر کانٛہہ خۄداے سٕنٛدِس قانوٗنس خلاف ورزی کران چھُ اور خۄداے سٕنٛدٮ۪ن حُکمن حُکم عدوٗلی کران چھُ اور یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِس لسٹس منٛز مُجرم یِوان لیکھنہٕ پگاہ قبرِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ واتہِ محشرس منٛز واتہِ پننٮ۪ن گۄناہن پٮ۪ٹھ یی رٹنہٕ یہ گژھِ پریشان پراگن مگر تتہِ پریشان گژھُن اور پایس پیُن سُہ دی نہٕ أمِس کانٛہہ تہِ فٲیدٕ امہِ برونٛٹھ برونٛٹھ زِ أسۍ واتو قبرِ ہٕنٛدِس گرس تام خۄداے سٕنٛدِس دربارس منٛز أسۍ کرو خۄداے سۭتۍ پنُن تعلق ٹھیٖک نمازن ہُنٛد احتمام کرو مسجد منٛز باجماعت مول موج تھاوُن رٲضۍ پننہِ زبٲنۍ آسو کران رٲچھ پننہِ جوٲنی تہِ آسو رٲچھ کران خبر کانٛہہ ما لگہِ تِتھِس چیٖزس منٛز أسۍ یِمو خۄداے سٕنٛدِس لسٹس منٛز اور خۄداے سٕنٛدِس رِکاڈس منٛز مُجرم ماننہٕ اور پتہٕ واتہِ سُہ وقت کہ سون دعا قبوٗل کرنُک تہِ آسہِ نہٕ وقت روٗدمُت کینٛہہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن تِم نِش اور اَسہِ سارنٕے دِیِن تیٲری کرنُک توفیٖق ربنا تقبل منا انك انت السميع